نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک وتعالی فی سورۃ آل عمران قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ وقال تبارک تعالی فی سورۃ آل عمران اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق من یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ربنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المریم کی آیت نمبر 38، 40، 45 اور 46 نمبر آیات کو پیش کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے قبل ایک میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی سفارش نہیں کی جا سکتی ہے، اور میں نے قرآن مجید کا حوالہ دیا تھا سورۃ البقرہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ڈینائٹ کیا ہے 2 بار سورہ بقرہ میں کہ یوم اتقوا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان برپا ہوگا، کوئی کسی جان کسی کا ساتھ نہ دے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبلها شفاعۃ، نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذها عدل، نہ اس کے معیار میں کوئی عدلہ بدلہ دے کے آدمی چھوٹ جائے، جیسے دنیا میں چھوٹ جاتا ہے تو وہاں یہ سب کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ پھر سورۃ آیت الکرسی میں آ کے ایک ایگزمپشن اللہ نے دیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی جناب میں جو سفارش کرے، الا باذنہ، انہیں ایکسیپشن یہاں پہ آیا ہے، اور وہ معاملہ قیامت کے دن بڑا خفیہ طریقے کا ہوگا، اور وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر اس کی دلیل کو میں کسی کے ساتھ شریک، کسی سے ہم واسطہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کر کہا ہے، جب کوئی چیز بات قرآن مجید میں کھل کر آ گئی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے ادھر ادھر کی بات یا تیسری بات۔ کیونکہ رسول نے کے زمانے میں جب معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم فیصلہ وہاں جا کر کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو چیز قرآن مجید سے مل جائے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اگر جب کوئی چیز قرآن مجید میں نہ ملے تو میری سنت میں دیکھنا، میرے عمل میں دیکھنا، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر میرے سنت میں بھی نہ ملے تو ایک حق رائے اجماع کرنا، اجماع مطلب ایک حق رائے بنانا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہاں تو معاملہ آج کل الٹا چل رہا ہے، ریسیپروکل ہے، ریورسل ہے
کہ پہلے جو لوگ ادھر ادھر کی بات سن لیا اور کہاں سے اس کو مان لیں گے، پر جو اللہ تعالیٰ کانکریٹ اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ جو بات واضح طور پہ بتا دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کسی کی سفارش کام نہ آئے گی نہ آتی ہے، اور نہ اس کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی اس سے کوئی لین دین کیا جائے گا، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ 2 بار سورہ بقرہ میں آ گیا ہے، اور تیسری بار سورۃ آیت الکرسی سورہ بقرہ ہی کے اندر میں، وہاں پہ ایگزمپشن لگایا ہے، اور پھر وہ معاملہ بڑا دوسرا ہے۔ اسی چیز کو میں پروف کر رہا ہوں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ پہلے یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہوگا کیونکہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قال رب حب لی، کہا، کس نے کہا؟ زکریہ نے۔ یہاں زکریہ بول رہے ہیں قال رب حب لی، مجھے ایک اولاد دے، من لدن، اپنے طرف سے، ذریاتن، میری ذریت میں، طیباتن، اور پاکیزہ ایک لڑکا دے، انکا سمیع الدعا، تو دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، تو اسی وقت فرشتہ نے آواز دیا، جب یہ دعا کر رہے تھے فرشتہ اللہ تعالیٰ سے، تو آ گئے فرشتے۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتے کون تھے؟ جبرائیل آتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی وحی لے کے آئیں نبی یا رسول کے پاس، وہی آتے تھے ہمیشہ، جیسے رسول وسلم کے پاس آئے، اس سے پچھلی قوم کے آئے، اس سے پچھلی قوموں میں آئے، ہر وقت وہی آتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ منظر یہی ہے کہ انہوں نے صدا دی کہ مجھے ایک پاک بچہ اولاد عطا فرما، اور تو دعا سننے والا ہے۔ فنادت، تو ندا کی، ملائکہ نے پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، جب وہ کھڑے ہوئے تھے نماز میں، فی المحراب، اپنے محراب ہوتا تھا جو جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو یقیناً فرشتے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے جس کا نام ہے یحییٰ ہوگا، مصدقاً بکلمات، وہ سچا ہوگا اپنی باتوں میں، من اللہ کے طرف سے، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور وہ ڈگنیفائیڈ ہوگا، آنریبل ہوگا، ونبیاً، اور نبی ہوگا، من الصالحین، اور نیکوکار میں ہوگا۔ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر فرشتے سامنے کھڑے ہیں، اور مکالمہ بات چل رہی ہے، لیکن وہ فرشتوں سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے کہیے جا کے، یا کہ مجھے بچہ کہاں سے ہوگا۔ اب یہ فرما رہے ہیں سیدھے وہاں، قال ربی، کہا اے میرے رب، فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں، قال ربی انی یکون لی غلام، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، وقد بلغنی، میں تو قد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وامراتی، اور میری بیوی آخر بانجھ ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا بات ہے، یہ تو سمجھنے کی بات ہے، لاجیکل ہے، اس میں سوچئے اور سمجھئے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا؟ ام علی قلوب اقفالها۔ اب دیکھیے یہاں پہ اسی آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 45 میں فرشتے آئے مریم علیہ السلام کے پاس، اذ قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، ایک کلمے، ایک جو ہے نا بات کی بشارت دے رہے ہیں، کلمات منہ، جو ہوگا، منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جس کا نام، یعنی بچے کی بشارت سنا رہے ہیں، وجیہن فی دنیا، اور دنیا میں بھی وہ بڑا یہ ہوگا، آنریبل ہوگا، والآخرات ومن المقربین، اور آخرت میں تو اس کا بڑا مرتبہ ہوگا، ویکلم الناس فی المہدی، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں، ماں کے گود میں اپنے جب پیدا ہوگا، وہی بات کہی جا رہی، وکہلا، اور بڑا ہو کر،
वमिनस्सालिहीन, नेकोकार में होगा। तो क्या जवाब दे रही हैं? क़ालत रब्बी, फिर ये फरिश्ते सामने खड़े हैं, फिर भी वो कह रही हैं, किससे? रब से अपने फरमा रही हैं। क़ालत रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्नी यकूनु ली वलदुन, कहाँ मुझसे मुझे बच्चा होगा, मुझे कहाँ से हो बच्चा होगा। वलम यमससनी बसर, मुझे किसी आदमी ने छुआ नहीं अब तक। तो फरिश्ते कह रहे हैं, ये तो सवाल का जवाब तो अल्लाह से वो कर रही हैं, ये फरिश्ते से नहीं बोल रही हैं कि भाई मुझे कहाँ से बच्चा होगा, कहाँ से। वो सीधे क़ाल रब्बी अन्नी यकूनु ली वलद वलम यमससनी बसर, किसी आदमी ने नहीं छुआ। तो फरिश्ते कह रहे हैं क़ाल क़ज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा कर देता है। तो मैंने कहने की बात, समझने की बात है कि आप जो हम दुनिया में हैं, इधर उधर भागते हैं मौलवी मौलाने के पास और सिफारिश करते हैं और वहाँ भटकते हैं, वो दरगाह वो मज़ार, तो आप कम से कम कुरान मजीद को पढ़िए और समझिए, और क्या मंज़र पेश किया अल्लाह ताला ने यहाँ पे, तो उससे कम से कम लेसन लीजिए और अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम शिर्क से बच जाएं और कुरान के ज़रिए फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ही को अपना खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार, वही खिलाता, वही बीमारी, वही शिफा, वही हर तरह के नफ़ा नुकसान देता है, इल्ला ये कि किसी और के पास में जो जाने की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ पढ़िए और अल्लाह से मांगिए, वही पूरा करेगा। इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बारकल्लाहु वल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten du, oh Allah, te adorim, beten pretedim, kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازا